تو اب یہ کہا کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی اور سب معاملات سامنے آ جائیں گے اور فیصلہ چکا دیا جائے گا، لما قضی الامر، اس موقع پر شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ یعنی دنیا میں تو وہ فریب دیتا رہے گا کہ یہ قیامت کچھ نہیں ہے، یہ جواب دہی کہانیاں ہیں، یہ اگلوں کے اساطیر ہیں، یہ معلوم نہیں ایسے ہی لوگ اٹھ کے تمہیں ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر تم اس پروردگار کے حضور میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جب یہ حقیقت سامنے آ جائے گی اور کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، اس وقت شیطان کیا کہے گا، یعنی قیامت میں وہ کس طرح حقائق کا اعتراف کرے گا، اس کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ جواب کا حصہ مقدر ہے، سو اس نے وہ پورا کر دیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں تم اٹھائے جاؤ گے، یہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، زندگی کا ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوگی اور وہ ابدی زندگی ہے، اس میں تم جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے اور اس کا نتیجہ نعمت یا نقمت کی صورت میں نکلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو شیطان اس موقع پر کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تو اب پورا ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ یعنی وہ اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ میں جو وعدے کرتا رہا اور میں جو سبز باغ دکھاتا رہا اور میں جو امیدیں اور تمنائیں پیدا کرتا رہا، وہ سب تو ہوا ہو گئیں۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ خلافی کی، لیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ یعنی میں نے وعدہ خلافی ضرور کی، لیکن وعدے کیے، فریب دیا، یہ چاہا کہ تم میری بات مانو، میں نے کہیں تمہاری گردن پکڑ کے تم سے کوئی بات نہیں منوائی، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا، تم نے میرے وعدوں پر اعتبار کیا تو آزادانہ مرضی سے کیا، تم نے میری ترغیب پر کان دھرے تو اپنی طرف سے فیصلہ کر کے دھرے، تم نے میری بات مانی تو اپنے ارادہ و اختیار سے مانی، اس لیے مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ اعتراف کرے گا اور اعتراف کرنے کے بعد یہ بتا دے گا۔ اوپر اصل میں جب یہ مضمون آ گیا تھا کہ وہاں لوگ یہ کوشش کریں گے کہ یہ عذر بنا کے پیش کر دیں کہ ہم نے تو فلاں صاحب کی بات سنی تھی اور فلاں عالم نے اور فلاں پیر صاحب نے اور فلاں شخص نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ اس نے ہر انسان کو، ہر عامی و عارف کو بنیادی حقائق کے سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے صلاحیت دے رکھی ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، ورنہ وہ تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اگر اللہ کے پیغمبروں کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دے رکھی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو وہ وعدہ پورا ہو گیا، یہ قیامت کا دن ہے، تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، تاہم میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، اس لیے کہ مجھے تم پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، میرے پاس کوئی زور قوت نہیں تھی، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، مجھے بات کہنی تھی، اس کا مجھے موقع دیا گیا، میں نے وہ بات کہی، مجھے فریب دینا تھا، اس کی مجھے مہلت دی گئی، میں نے فریب دیا، تم نے اپنے آپ کو اس دلدل میں ڈالا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ وہ کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی، تمہارے سامنے ایک بات رکھی، تمہیں اپنی طرف بلایا،
فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، یعنی میں نے جب تمہیں بلایا کہ آؤ برائی کی طرف، آؤ بدکاری کی طرف، آؤ لوگوں کی حق تلفی کی طرف، آؤ لوگوں کے جان مال آبرو پر زیادتی کی طرف، آؤ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنانے کی طرف، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا، پکارا۔ ایک طرف انبیاء علیہم السلام کے صالحین متبعین بھی بلا رہے تھے، یعنی وہ بھی بلا رہے تھے، میں بھی بلا رہا تھا۔ اگر تم نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو یہ تمہارا فیصلہ تھا۔ میں نے تمہیں بلایا، تم نے قبول کر لیا۔ وہ نیکی کی طرف بلا رہے تھے، وہ توحید کی طرف بلا رہے تھے، وہ خیر کی طرف بلا رہے تھے، وہ اپنے نفس کو قواعد و ضوابط کا پابند رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تم علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرو۔ تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ میں تمہیں اپنی خواہشات کے پیچھے آنے اور اپنے آپ کو ایک شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، تم نے میری بات مان لی۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہ سارا مکالمہ کیوں سامنے رکھ دیا ہے جو قیامت میں ہوگا؟ اسی چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے جو پیچھے بیان ہوئی کہ کوئی شخص اپنے فیصلوں کا بار دوسروں پر نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی عالم، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی دانشور لوگوں کو اپنے سحر میں لا سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم جب سحر میں آنا چاہتے ہو تو آتے ہو، ورنہ میں نے تو وہ بصیرت تمہیں دے کر بھیجا ہے، ایک عامی کو بھی، ایک دہقان کو بھی، ایک مزدور کو بھی وہ صلاحیت دے کے بھیجا ہے، وہ بصیرت دے کے بھیجا ہے جس میں بنیادی حقائق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بات کہ اللہ کے کوئی شریک ہونے چاہیے، اس کے لیے فنی نوعیت کا علم نہیں چاہیے، یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر اور شر میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ کہیں کوئی مشتبہ معاملہ ہوگا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ورنہ حلال حرام سب واضح ہیں۔ جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ امتحان کیا ہے؟ اگر غور کر کے دیکھیں تو پورے دین کو ہم چند نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کا وہ مطالبہ جس کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جائی جا سکتی جس کے لیے کوئی فنی نوعیت کا علم چاہیے یا کوئی خاص صلاحیت چاہیے یا خاص ذہانت چاہیے۔ وہ چیزیں جن میں بحث ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، وہ علمی نوعیت کی چیزیں۔ عام آدمی ان کے بارے میں عدم دلچسپی کا اظہار کر دے، ان کے بارے میں کوئی بات کہے، کوئی بات نہ کہے، ان سے متعلق کوئی رائے قائم کر لے، نہ قائم کرے، اس پر وہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ جن چیزوں پر انسان کی جواب دہی ہے وہ بالکل واضح، بالکل صاف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے وہاں نہ یہ عذر قبول ہوگا کہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا، نہ یہ عذر قبول ہوگا کہ فلاں شخص کی بات ہم نے سنی، یا ہمارے آباء میں سے کچھ لوگوں نے ایک روایت ہمیں منتقل کی، ہم تو اس کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ سب آزار اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے سے قرآن میں انکار کر دیا ہے، کوئی عذر بھی وہاں مسموع نہیں۔ یہ اسی کو شیطان کے اس مکالمے سے موقت کیا ہے کہ وہ کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے جس طرف تمہیں بلایا تم نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں، تم آ گئے، تم نے میری بات سنی۔ میرے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر بھی بلا رہے تھے، صالحین بھی بلا رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بھی بلا رہے تھے، علماء بھی بلا رہے تھے، تم نے ان کی بات نہیں سنی اور میری بات سنی، تو یہ تمہارا فیصلہ تھا، تم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے۔ یعنی یہاں اگر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے بھی تو حاصل کیا ہوگا؟ میرے لیے بھی خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا ہے، شیطان کہے گا۔ میں اگر اس وقت فریاد کروں
اور دنیا بھر میں جن لوگوں نے میری بات مانی ان کو بلاؤں اور یہ کہوں کہ وہ مجھے پروردگار کی گرفت سے چھڑا لیں، تو آج پورے عالم کے اربوں انسان بھی سامنے کھڑے ہو جائیں تو کسی میں یہ جارہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ سب لشکر بےمانی ہو کر رہ گئے، سب قوتیں باطل ہو کر رہ گئیں۔ اس وقت اقتدار اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان جس کی مٹھی میں ہے، تو تم میری فریاد کو یہاں پہنچ نہیں سکتے، اور میں بھی تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی میں نے وعدے بہت کیے اور فریب بھی بہت دیے، لیکن اگر اس وقت تم یہ چاہو کہ میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں اور تمہاری کوئی مدد کر سکوں، یا فرشتے تمہیں جس انجام تک لے جا رہے ہیں وہاں تمہارے راستے میں حائل ہو جاؤں، تو میں بھی یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارے لیے اب بے بسی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مزید کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی، تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ یعنی میں نے تو یہاں آتے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ، مجھے اللہ کا شریک بناؤ، یعنی میری دعوت پر یہ بت بناؤ، یہ دیویاں تخلیق کرو، اس طرح کے اختیارات پیغمبروں کے لیے، پیروں کے لیے، مرشدوں کے لیے ثابت کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی جب تم نے کی ہے تو اپنے اختیار اور ارادے سے کی ہے۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب بتا دیا کہ اس طرح چیز واضح ہو گئی، اور یہ وضوح ہے جو جن پر دنیا میں بھی ہوا اور قیامت میں بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بڑے عذاب کا فیصلہ کر رکھا ہے تو کسی ظلم کی بنیاد پر نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یعنی جب تک کوئی شخص جانتے بوجھتے اس جگہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے یا اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ نہیں کرتے۔ تو وہ ظالم ہیں، اور اس طرح کے ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ شیطان کی پیروی اختیار کی۔ وہ اپنے باطن میں اس بات سے واقف تھے کہ وہ شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے اور شیطان کے فریب کو بھی فریب نہیں سمجھا۔ جو کچھ کیا انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا، اور جب سوچ سمجھ کر کیا تو وہ ظالم ہے۔ یہ آزار پیش نہ کریں کہ یہ ہمارے آباء کی رائے تھی اور یہ ہمارے علماء کی رائے تھی اور یہ ہمارے مرشدوں کی تبلیغ تھی، دعوت تھی، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب تو ظالموں کا یہی انجام ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ۔ اس کے برخلاف، یعنی ادھر تو یہ لوگ ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جنت کی تصویر ہے، قرآن میں جگہ جگہ اسی طرح سے آتی ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔